پیرول پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک درخواست دائر تھی، جس کی آج پہلے دن سماعت ہوئی۔ اس درخواست میں جو درخواست گزار تھے وہ علی امین گنڈا پور تھے، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ اس کے علاوہ سردار لطیف کھوسا وکیل تھے، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیزیں ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی تھی کیا اس پہ ہوا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے جو دو بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان، کل وہ پہلی دفعہ میڈیا پر آئے اور عمران خان کے حوالے سے بات کی، عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے بتایا، اور جو چیزیں پاکستان میں چل رہی ہیں اس حوالے سے بات کی۔ اب قاسم اور سلیمان جن کا یہ انٹرویو سامنے آیا ہے، اس انٹرویو میں بہت سے خدشات ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے۔ ایک چیز جو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیں بتایا کہ انہیں 10 دن اندھیرے میں رکھا گیا، 10 دن اندھیرے میں رکھا گیا۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ پہلے 2 دن میرے لیے بہت مشکل تھے، اور پھر جو بعد میں میری ایک روٹین ہو گئی، اللہ پہ میرا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل سے نکالا۔ اب یہ چیزیں واضح کرتی ہیں، یہ انٹرویو میں قاسم اور سلیمان بات کر رہے ہیں، اور قاسم اور سلیمان کو کیونکہ عدالتی احکامات کے باوجود جو کال پہ بات ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ دفعہ بات ہوئی ہے۔ اب جو کچھ دفعہ بات ہوئی ہے اس میں عمران خان نے اپنے بیٹوں کو یہ بتایا ہے، اور آج بیٹے جو بات کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے والد نے ان کو یہ بات بتائی ہے۔ اب یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے بتائی ہو، کسی نے بتایا ہو کہ عمران خان کو 10 دن اندھیرے میں رکھا گیا ہے، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور آج علی امین گنڈا پور آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، یہ انٹرویو ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے، 9 ملین 90 لاکھ اس پہ جو ہے وہ ایکس پہ اس کی ریچ ہے، یوٹیوب پہ بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایکس پہ مختلف پلیٹ فارمز پہ اس کے کلپ شیئر ہوئے ہیں۔ لیکن آج جب علی امین گنڈا پور سے سوال ہوا اس انٹرویو کے حوالے سے، تو علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا، مجھے نہیں پتا کہ وہ اصلی ہے یا فیک۔ یہ تحریک انصاف کا ایک اہم رہنما اور ایک وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے۔ اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اور سنم جوید کو آج جوڈیشل کیا گیا ہے۔ سنم جوید کو گرفتار اس وجہ سے کیا گیا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بارڈر پہ جائیں، تو گرفتاری ہوئی، ضمانت ہوئی، پھر گرفتاری ہوئی، ضمانت ہوئی، پھر گرفتاری ہوئی، اور آج جوڈیشل سنم جوید ہوئی ہے۔ پہلے بات کرتا ہوں پیرول پہ جو درخواست دائر کی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ دیکھیں، جب جنگی حالات تھے تو تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ ان حالات کے پیش نظر عمران خان کو رہا کیا جائے۔ آج یہ جو درخواست دائر کی گئی تھی اس میں بہت سی باتیں ہوئیں۔ آج جو ڈوگر صاحب ہیں، سرفراز ڈوگر، ان کی اور لطیف کھوسا میں کافی بات چیت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لیکن اس درخواست پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب کیا فیصلہ آتا ہے آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، ساری قوم کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ کیا فیصلہ سنائے گی۔ یہ درخواست کو اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا جائے گا، یا کہہ دیا جائے گا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب قاسم اور سلیمان نے انٹرویو دیا، اور قاسم اور سلیمان نے انٹرویو میں سے جب انٹرویو دیا اس سے پہلے ہی کہا کہ یہ انٹرویو اپنے والد کی اجازت سے دے رہے ہیں، اور اپنے والد کی اجازت سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سوچنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے، ایسی کیا نوبت آئی ہے کہ قاسم اور سلیمان آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کے والد کو پھانسی پہ چڑھایا جا سکتا ہے۔ قاسم اور سلیمان آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کے والد کو 10 دن قید تنہائی میں اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ ان کے قاسم اور سلیمان آ کے بتا رہے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ باتیں قاسم اور سلیمان کو کرنی پڑی ہیں؟ کیا تحریک انصاف کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کے لیڈر کے ساتھ جیل میں کس طرح کا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ان گرمیوں میں جہاں لوگ اے سیوں میں سوتے ہیں، جہاں لوگ ایئر کنڈیشنر روم میں سوتے ہیں، وہاں ایک انسان سخت تپتی گرمی میں، تپتی دھوپ میں، وہ دھوپ کی گرمی، اس کے علاوہ جو 42 ٹمپریچر تھا اس ٹائم پنڈی میں، وہ گرمی میں وہ انسان اکیلا ایک بیرک میں لیٹا ہوتا ہے۔ کیا کسی کو یہ خبر ہے؟ اور جب کسی سے سوال کرتے ہیں
تو غداری کا فتویٰ لگ جاتا ہے، جب کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، جب کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ اعتراضات لگاتے ہیں، عہدے لے کے، ایم این ایس بن کے، ایم پی ایس بن کے، عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے، عمران خان کی رہائی کا لارا لگا کے وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے۔ اور آج مجھے بتایا جائے کون سے ممبران اسمبلی اپنے حلقوں میں ایکٹیو ہیں، کون سے جا کے یونین کونسل لیول تک موبلائزیشن کر رہے ہیں، کون سے جا کے وارڈ لیول پر موبلائزیشن کر رہے ہیں، کون سے جا کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے، اور جب کوئی لانگ مارچ ہو، کوئی جلسہ ہو، باہر نکلا جائے۔ کون نکلتا ہے؟ پنجاب کی اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں۔ سو قاسم اور سلیمان نے یہ باتیں کی ہیں، اور یہ باتیں انہوں نے اپنے والد کی اجازت سے کی ہیں، اور یہ انٹرویو ساری دنیا نے، ہر اوورسیز نے سن لیا ہے۔ اگر آپ نے سن لیا تو آپ ضرور بتائیے گا۔ لیکن اس پارٹی کے ایک اہم رہنما اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ یہ انٹرویو میں نے نہیں سنا، اور مجھے نہیں پتا یہ اصل ہے یا فیک۔ علی امین گنڈاپور کو ایک ذمہ داری کا ایک احساس ہونا چاہیے، ایک ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں ساری دنیا نے اس انٹرویو کو شیئر کر دیا، پی ٹی آئی آفیشل نے شیئر کر دیا، جہاں ہر جگہ یہ انٹرویو وائرل ہے، اس کے کلپس وائرل ہیں، کہیں کی باتیں وائرل ہیں، تو علی امین گنڈاپور کو ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ یہ اصل ہے یا فیک۔ کسی بھی سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے یہ اصل ہے یا فیک، تو پتہ نہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ باتیں کیوں کی۔ دیکھیں، علی امین گنڈاپور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو ان چیزوں کو ڈیپلی دیکھنا چاہیے، اور اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو باقی پارٹی پہ کیا اثر جائے گا؟ باقی جو پارٹی ہے اس کے اثرات کیا سمجھتے نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف جنید اکبر صاحب ہیں، انہیں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ نے تحریک کو لیڈ کرنا ہے، تحریک آپ نے کامیاب بنانی ہے، آپ نے تحریک چلانی ہے۔ اب جنید اکبر نے کل تمام جو صدور ہیں، تمام ریجن کے جو صدور ہیں، ان کو بلا لیا ہے، جس میں صاحبزادہ سبقت اللہ ہیں، شاہد اٹک ہیں ساؤتھ ریجن کے، اس کے علاوہ باقی جو ریجن کے صدر ہیں، جو 2 ریجن کے صدر ہیں، انہیں بلایا گیا ہے، ایک عاطفان ہے۔ سو اس طرح ان کو بلایا گیا ہے، ان سے لائحہ عمل مانگا جائے گا، ان سے پلان مانگا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم کس طرح تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ صنم جاوید جسے گرفتار کیا گیا، دیکھیں ایک خاتون ہے، اور ایک خاتون سے ایک خاتون ہی بدلہ لے رہی ہے۔ ایک مریم نواز جس پہ صنم جاوید تنقید کرتی تھی، اور جائز الفاظ میں کرتی تھی، گالی نہیں دیتی تھی، وہ کوئی ویڈیو کی دھمکیاں نہیں لگاتی تھی۔ صنم جاوید اسے گرفتار کیا گیا، اور پھر جب گرفتار کیا گیا، آپ نے اس کے جسم پہ نشانات دیکھے، کس طرح بے دردی سے، بے رحمی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ صنم جاوید کو آج جوڈیشل کیا گیا ہے، کل درخواست ضمانت کی دائر کی جائے گی۔ اب کل رہائی ہوتی ہے نہیں ہوتی آپ کو بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا، لیکن چیزیں یہ ہے، صورتحال یہ ہے۔ باقی جو درخواست تھی اس پہ فیصلہ محفوظ ہے، فیصلہ آپ کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ کورٹس، یہ ججز، یہ کیا انصاف کریں گے، انہوں نے کیا انصاف دینا ہے۔ انصاف جو ہے وہ لیٹ چکا ہے، انصاف جو ہے وہ بک چکا ہے، انصاف جو ہے وہ خاموش ہے، اور ایک انسان جیل میں قید ہے، لیکن وہ جیل میں بیٹھا مضبوط ہے۔ یہ بات ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں۔ کیا وہ مضبوط رہے گا، یا اسے باہر نکالنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ یہ دیکھنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔